سامعین، حاضرین، آج کی یہ اصال ثواب کی محفل جس کو 40ویں کا عنوان دیا گیا ہے، جہلم کا عنوان دیا گیا ہے، میں عرض کرتا چلوں بڑی مختصر محفل ہے، وقت کی پابندی انشاءاللہ ضرور ہوگی، جس طرح فرمایا گیا ہے 10 بجے ہی ختم شریف کا اہتمام کر لیا جائے۔ میں اللہ کے فضل اور کرم سے جہاں تک بات کو لے جانے کی کوشش کروں گا۔ جتنی دیر آپ تشریف فرما ہیں، ذرا تھوڑی سی توجہ آپ کی خاص چاہوں گا۔ آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں نا، یوم چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان ایام میں اپنے کرم کی کمال برساتیں کی ہیں، لوگوں پر کائنات میں کمال کی برساتیں کی ہیں۔ کچھ دن گزر چکے ہیں، کچھ یوم چل رہے ہیں اور کچھ آنے والے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن کریم کی جو مختصر سی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو بڑھاؤں گا۔ ذی الحجہ کے آخری عشرے کی یہ آخری تاریخیں چل رہی ہیں، اور تاریخ کے اعتبار سے ان کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت ہے۔ ہر چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، آپ تھوڑا سا میری طرف توجہ اگر دیں گے تو مجھے بات کرنے میں مزہ آئے گا۔ یہ جو مذہب ہوتا ہے نا، مذہب کے لیے اپنے آپ کو ہر لحاظ سے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، قلبی طور پر، ہر طرح سے اس مذہب کے سامنے اپنے آپ، اپنی جو جبین نیاز ہے اس کو جھکانا پڑتا ہے، پھر جا کر اس مذہب کے فیض، اس کی تجلیات اور اس کی کرم نوازیاں بندے پر وارد ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو مذہب ہے آپ کا، اور جو آپ کے مذہب کا سب سے بڑی جو ہستی ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہمارے لیے اللہ کے فضل اور کرم سے اپنے دین پر رہنے کے لیے جو سب سے بڑی پیروی ہے نا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس ذات تک ہم صحیح انداز میں ذہنی طور پر اور قلبی طور پر نہ پہنچ سکے تو پھر بارگاہ خداوندی میں ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیض اور کرم حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر ادب سے اپنے سر کو جھکا دیں، ادب سے اپنے سر کو جھکا دیں، یہ ضروری ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ایام چل رہے ہیں، دیکھیں ہم اس عشرے کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عادلوں کے تاجدار، کائنات میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی عادل، کوئی فاروق بنا ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اللہ جسے عطا کر دے، اللہ کی عطا ہے نا۔ اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں بتاؤں گا کہ اپنے اس اعزاز پر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کس انداز میں بات کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ان کا عشرہ چل رہا ہے، ان کا ذکر نہ کرنا یہ نامناسب ہے۔ اور پھر جو آگے ایام آنے والے ہیں، جنہوں نے دین کو بچایا ہے، میں نے پہلے کہا ہے کہ مذہب اور مذہب کا جو نبی ہے، اس کی اگر فیض، اس کی کرم نوازیاں، ان کی مہربانیاں اپنے اوپر لانا چاہتے ہو، کیفیت میں آنا چاہتے ہو، تو پھر پہلے ان کا ادب سیکھو، ان کا طریقہ سیکھو۔ آج عنوان کافی ہیں، لیکن ان تمام عنوان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن تمام عنوان کو ساتھ لمس جسے کہا جاتا ہے نا، چھوا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری عقیدت ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ہے۔ چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، آپ کے اصحاب ہوں یا آپ کی اولاد ہو، ہم تو ہر کے غلام ہیں، ہم تو ہر کسی کے غلام ہیں، اس لیے ان کو ساتھ ساتھ چھوا جا سکتا ہے۔ تو میں اپنے انداز میں، پہلے ہر کسی کا ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو میں اس گفتگو کو جس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر اپنی عقیدت کا
اظہار کرنے کے لیے جو راستہ میں نے چنا ہے نا، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نواسے کی ذات پر اور ان کے خاندان پر ہدیہ عقیدت پیش کروں گا کہ جب وہ اپنی ماں کی جھولی میں اگر ان کے رونے کی آواز آتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پر موجود ہوتے اور جس کیفیت میں ہوتے تو فوراً آ کے کہتے کہ اے میری بیٹی، اس حسین کو رونے نہ دو، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو کیوں نہ ہو، غلام ہو بندہ تو اپنے آقا کے، تو اگر آپ درود شریف پڑھیں تو میں اس ذات پر اپنے انداز میں اپنے شیخ طریقت کا لکھا ہوا کلام، کیونکہ ایام چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ان دنوں کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو ہوگی تو ایسا، ہاں جی بالکل، حالات کے ساتھ ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ بندہ گفتگو کرے تو ذرا مزہ آتا ہے، کیفیت جلدی بندے پر اثر کرتی ہے اس چیز کی۔ آپ درود شریف پڑھیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لب دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا، پانی کی جو ایک بوند کو ترسا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا، رنگین راہ دشت شہیدوں کے لہو سے، رنگین راہ دشت شہیدوں کے لہو سے، بہتا ہی رہا خون کا، بہتا ہی رہا خون کا دریا لب دریا، بہتا ہی رہا خون کا دریا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا، وہ غیر نہ تھا صبت نبی تھا لب دریا۔ شعر سنیں۔ جب ابن علی جھوم کے اٹھے سر مقتل، جب ابن نبی جھوم کے پہنچے سر مقتل، ایک شور اٹھا صلی اللہ، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، اے قاسم گل رنگ، اے قاسم گل رو شب عاشور کے دولہا، اے قاسم گل رو شب عاشور کے دولہا، گاتی رہی لہریں، گاتی رہی لہریں تیرا صحرا لب دریا، گاتی رہی نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری،
شہزادہ غوث الورا گاتی رہی لہریں، گاتی رہی لہریں، تیرا صحرا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے، سب کہتے نصیر، میرے کلاس فیلو سمجھے نا، جو پڑھنے والے، میں تو خوب طالب علم ہوں نا، اور جو اس چیز کا شوق رکھتے ہیں ثنا خوانی کا، تو میری گزارش ہے دست بستہ ان سے کہ کلام کے چناؤ میں احتیاط کیا کریں، جو عاشق رسول ہو، جو صوم و صلاۃ کا پابند ہو، کم از کم کلام اگر اس کا آپ پڑھیں گے، اگر اس کی آپ انتخاب کریں گے، آپ کے ذوق میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا یہ کس کا لکھا ہوا کلام ہے، جسے نہ قافیہ ملانا آتا ہے نہ ردیف کا کوئی علم ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے تمام احباب سے، صرف سنی سنائی باتوں پر یا جو سن لیا اسے ویسے ہی ایز اٹ از آگے فارورڈ کر دیا، آگے پہنچا دیا، اس طرح نہیں، اس کی تحقیق کیا کریں، اپنے اساتذہ کے پاس جایا کریں۔ چودھری لیاقت اسی طرح ہے نا، ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا سٹیجوں پہ بیٹھ کر ہم نے بھی اپنے اساتذہ سے سبق سیکھے ہیں، لیکن ہم نے تو اکیلے ہو کر سبق سیکھے ہیں، آپ تو اللہ کے فضل سے آپ کے پاس بہت زیادہ سہولیات موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ سبق کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، کس طرح گھٹنوں کے بل بیٹھا جاتا ہے، اور کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے اپنے اسباق کے حصول کے لیے۔ لیکن آج آپ لوگوں پر اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے پاس دین چل کر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کو حاصل کرنے میں اگر آپ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی تو پھر قصوروار آپ ہیں، ہمارا کوئی قصور نہیں۔ میری گزارش ہے کہ جب بھی کبھی کوئی کلام پڑھے تو پتہ چلے کہ کسی عاشق رسول کا کلام ہے، کسی نبی کے صحابی کو اپنے سروں کا تاج سمجھنے والے کا کلام ہے، نبی کی اولاد پر مر مٹنے والے کا کلام ہے۔ ایسا کلام نہ ہو کہ جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے لکھنے والے میں، یا اصحاب رسول کے گستاخ ہوں لکھنے والے، یا اولاد رسول کے گستاخ ہوں لکھنے والے، ان کے کلام کے نزدیک بھی کبھی مت جایا کریں، ایمانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کلام جب بھی پڑھیں اس طرح کا پڑھیں، کبھی بریلی کے تاجدار کا کلام پڑھیں، کبھی اجمیر کے شہنشاہ کا کلام پڑھیں، کبھی خسرو وقت کا کلام پڑھیں، کبھی تاجدار مدینہ کا کلام ان کی زبان سے لکھا ہوا پڑھیں کہ جو تاجدار گولڑا کہلواتے ہیں، انہی کے کلام کا یہ شعر کہہ رہا ہوں، ایک شعر دوبارہ پڑھوں گا، یہ صرف ان اپنے یہ جو مدرسے کے مہربان بیٹھے ان کے لیے، اور اس کے پیچھے چھپی جو حقیقت ہے شاید آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ میں دوبارہ شعر پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے لیے، مائک پہ جب بھی آیا کریں نا تو نبی کے غلاموں کی طرح اور علی کے غلاموں کی طرح آیا کریں، بے جھجک ہو کے آیا کریں، اللہ کے فضل سے ڈر کس بات کا ہے، ہمیں کسی کا کیا ڈر لگتا، اللہ کے فضل سے ہم نبی کے غلام ہیں، اور جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے ڈرا نہیں کرتا، موقف اپنا قائم ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ممبر پر آ کر کسی کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، کسی کو گالم گلوچ نہیں، اللہ کے فضل اور کرم سے ہماری زبانیں ہمارے تہن کے اندر مضبوط ہیں، اللہ کے فضل سے اپنا موقف ہوگا، لیکن اب چور کی داڑھی میں تنکے کی طرح اگر کسی کو لگ جائے تو پھر یہ ہمارا قصور ہے نہیں، وہ اس کی اپنی قسمت، لیکن ہم اللہ کے فضل سے قرآن اور حدیث سے باہر نہیں جائیں گے۔ یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں اگر اس کی بھی سمجھ نہ آئے تو کبھی فقیر کے پاس یا کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جسے کو علم ہو، تو وہ قرآن اور حدیث مبارکہ سے آپ کو یہ مفہوم تمام کے تمام نکال کر دکھا دے گا۔ زبان کی تبدیلی ہونی یہ الگ بات ہے نا، ذرا شعر سنیں پھر، اور قرآن اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا جو طالب علم بیٹھے ہیں۔ جب ابن علی جھوم کے پہنچے سر مقتل، جب
ابن علی جھوم کے پہنچے سر مقتل، ایک شور اٹھا صلی اللہ۔ وہ کہاں سے تفسیر شروع کروں؟ ابھی امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کی آغوش میں آئے تھے کہ جبرائیل امین آ کے کہنے لگے کہ یہ آپ کا نواسا ہے، اس کی شہادت اس رنگ میں ہونی ہے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اگر آج کا کوئی ملا اٹھ کر، کوئی پیر اٹھ کر ذکر حسین علیہ السلام یا آپ کے ذکر میں آنسو بہنے والی آنکھ پہ اعتراض کرتا ہے تو خدا ہی حافظ ہے اس کے علم کا۔ میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اگر کوئی آج شخص جس جگہ پر وہ محرم نہیں تھا یہ بھی سن لیں تو ذکر حسین میں جب بھی کسی کی آنکھ نم ہو یا اس کا دل موم ہو تو سمجھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات، وہ ادا کہ جب جبریل امین تشریف لائے تھے، جب انہوں نے خبر سنائی تھی کہ آپ کے اس بیٹے نے اس طرح آپ کی امت کے ہاتھوں شہید ہونا ہے، قتل ہونا ہے، تو تیرے اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان سے اتنے آنسو روا ہوئے تھے کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی تھی۔ آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں کسی کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ جو نبی کا دشمن ہے میرا کب ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے اصحاب کا دشمن ہے میرا کب ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی اولاد کا دشمن ہے وہ میرا کب ہو سکتا ہے؟ یہ صرف بناوٹی لوگ ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے فیض سے کبھی بھی سرشار نہیں ہو سکتے۔ انہیں کبھی بھی کامیابی نہ اس جہاں میں ہوگی، نہ عالم برزخ میں ہوگی، نہ عالم آخرت میں ہوگی۔ یہ وہ ذکر ہے۔ اب ذکر کے مفہوم میں سنیں، جب ابن علی جھوم کے پہنچے سر مقتل، جب ابن علی جھوم کے پہنچے سر مقتل، ایک شور اٹھا صلی اللہ، آئے ہائے، ایک شور اٹھا۔ اور جابر آگے آ کے بیٹھنا، تو ویسے سر لگاتا ادھر آگے آ کے بیٹھ۔ ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا۔ مقطع سنیں، سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے، سب کہتے نصیر اپنے مقدر کا دھنی ہے، شبیر کے قدموں میں، شبیر کے قدموں میں جو ہوتا لب دریا، شبیر کے قدموں میں جو ہوتا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا، ایک شور اٹھا صلی اللہ کا لب دریا۔ میں بلا تمہید، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، صرف ایک بات عرض کر کے میں بات کو اختتام تک لے جا رہا ہوں۔ رانا صاحب آپ کا زیادہ وقت انشاءاللہ صرف نہیں ہوگا۔ ملک عرفان آپ ذرا غور سے سنیے گا، میری اس بات کو غور سے سنیے گا۔ لوگ کہتے ہیں اپنے اوپر ایک چادر اوڑھ رکھی ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی۔ میں بغیر کسی مسلک پہ تنقید کیے ہوئے، میں لوگوں کے دماغوں میں جو کیڑا ہے اس کا علاج کرنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کے دلوں پر لگا ہوا اللہ کی طرف سے جو دھبا ہے، جو داغ ہے، شاید میری بات سے کسی کے دل سے کھرچنے کی نیت اس کی بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ میری بات کو
غور کیجئے، سن لیجئے گا، بے شک سمجھنے کی کوشش گھر جا کے کیجئے گا، لیکن اس کو غور سے سنیے گا ضرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی جس کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے، ذرا شان تو دیکھیں، اللہ کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ واہ، بولو نا طالبو، جب نام آتا ہے تو شیطان بھاگ، پھر کہو جب نام آتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ شان ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اے جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راگ اڈاپنے والوں، آپ کی مالائیں جپنے والوں، آپ کے ناموس پر مر مٹنے کی باتیں کرنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ کیا تھا؟ یہ کہاں تک چلے گی یہ آپ کی ون وے ٹریفک؟ کن لوگوں کو بے وقوف بنانے کے چکروں میں ہو؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لوگوں کو دلوں میں ڈال کر نفرت اولاد مصطفیٰ، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی، اتنے بڑی سلطنت کا بادشاہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام کا دعویٰ اور اللہ کی طرف سے شہادت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مقدس سے سننے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بات نکتے کی کر کے جاؤں گا، اگر سمجھ آ جائے، بات میں حقیقت ہو تو بات کو ماننا آپ کا حق ہے، آپ پر واجب ہے، سمجھ نہ آئے یا دلیل کمزور ہو تو اپنی مرضی آپ کی۔ شیطان جن کا نام سن کے بھاگ جائے وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے بیٹے امام علی مقام کے سامنے کسی وجہ سے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے غلام، تو میرے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے۔ یہ بات سنی، اب بات سننا، یہ بات ہر کوئی کہتا ہے، یہ بات آپ نے بہت جگہ سے سن رکھی ہے، لیکن جو نتیجہ میں بیان کر کے جاؤں گا اللہ کے فضل اور کرم سے یہ ایمان والوں کے لیے کافی ہے، جو مومن لوگ ہیں ان کے لیے کافی، اوروں کی میں بات نہیں کر رہا۔ کاری والوں پر آؤ، بات آخر پر پہنچ گئی، اللہ کے فضل سے آپ بھی آ گئے ہیں، بڑا لطف آئے گا آپ کو سن کر۔ ماشاءاللہ جمع غفیر ہے علماء کا، اور اللہ کے فضل اور کرم سے شہزاد منظور کے دادا جان اسی طرح ہے نا، اللہ ان کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ جب ہم دعا کریں گے، اتنے علماء نبی کی وارث ہیں دین کے، جب ان کی موجودگی میں دعا ہوگی تو اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بات اسی لیے کر رہا ہوں، آپ کا یوم شہادت کے دن چل رہے ہیں، اور آپ کا عقیدہ کچھ لوگ اصحاب رسول کا لبادہ اوڑھ کر نا جی اولاد رسول کے خلاف ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، نہ ہم ان میں سے ہیں، نہ ہم ان کی تائید کرتے ہیں، نہ ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل سے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بیٹے نے آ کے کہا کہ حسین ابن علی آیا ہے، کہ حسین ابن علی نے مجھے تانا دیا ہے کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، تو میرے نانے کے غلام کا بیٹا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بے ساختہ، میں نے پہلے کہا ہے کہ جب بھی اپنے پیغمبر کی کوئی بات آئے آپ کا دل جھوم جائے، سمجھو کہ آپ ایمان پر ہیں۔ بے ساختہ جھوم گئے اور کہنے لگے کہ دوبارہ بتا بیٹا، پھر بتایا، کہا کہ دوبارہ بتا بیٹا، تیسری بار جب کہا تو آپ نے کہا کہ بیٹا ایک احسان کر مجھ پہ، یہ ذرا حسین ابن علی نبی کا نواسا ہے، علی کا سیدہ زہرا کا لخت جگر ہے، ذرا لکھوا کے لا۔ یہ میں بات اس لیے دوبارہ تفصیل سے کر رہا ہوں کہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ آپ نے نتیجہ جب میں نے نکالنا ہے تو پھر رائے اس پر قائم کرنی ہے، بات پہ رائے قائم نہیں کرنی۔ آخر تک جب میں آخری جملے ادا نہ کر لوں تب تک اپنی حتمی رائے کا استعمال نہیں کیجیے گا، مہربانی فرما کر۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ دی، چٹھی دی کہ لکھوا کے لاؤ، وہ گئے تو آگے بھی تو سخی کا بیٹا تھا نا، علی کا بیٹا تھا نا سخی،
جس کے نانے کے منہ سے کبھی لا نہیں نکلا، نہیں آئی، تو نواسا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ یا کیسے کوئی چاہے علی کا جو غلام ہو، چاہے سامنے کوئی بھی ہو، جب حق کی بات آتی ہے تو وہ کر کے گزرتا ہے۔ وقت کا امیر المومنین حسین ابن علی کو کیا، چاہے سامنے کوئی ہو، نبی کا نواسا ہے نا، لکھ دیا۔ جب لکھ دیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشی کی انتہا ہو گئی، وصیت کر کے گئے کہ میرے کفن میں یہ چٹ ضرور رکھنا، جب اگر کوئی نکیرین آئیں گے، حشر تک کی جتنی منزلیں آئیں گی، میرے لیے یہ چٹھی، یہ خط، یہ سند ہی کافی ہے۔ نہ مجھے کسی سزا کا ڈر رہا ہے، نہ مجھے قبر کی تنگیوں کا ڈر رہا ہے، نہ حشر کی تلخیوں کا ڈر رہا ہے، اب میرے لیے یہ سند کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں یہ بھی خواہش کروں گا کہ جس طرح ایام شہادت جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں نا، اور نبی کے غلام ان کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ایام میں بھی جو نبی کے خاندان کے لوگ ہیں ان کا ایام بھی اسی طرح منایا کریں۔ کیوں قاری اقبال صاحب حق منتا ہے نا، اچھا وہ نہ بھی منائیں تو ان کے نہ منانے سے کوئی ذکر کم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ چلو خیر، ہمیں دعوت دینا تو ہمارا حق بنتا ہے نا ان کو۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ سند کافی ہے، اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری لمحات میں ایک بات عرض کر کے جا رہا ہوں کہ جو نواسہ رسول کے ذکر پر اعتراض کرتے ہیں، جو نواسہ رسول کی شہادت منانے، بیان کرنے کا انکار کرتے ہیں، اور ذکر ایام شہادت امام عالی مقام پر مختلف انداز میں سبیلیں یا نیازیں پکانے بنانے پر اعتراض کرتے ہیں، وہ مجھے یہ بتائیں کہ جن کے ذکر سے شیطان دوڑ جائے ان کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور جن کے ذکر سے، جن کے دستخط سے اسی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت آئے اسے امام عالی مقام کہتے ہیں، اور جو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر سے دوڑے وہ شیطان ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے ہوئے جو امام عالی مقام کے ذکر سے انکار کرے وہ شیطان نہیں، شیطان کا بیٹا ہے۔ ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم سے مانگتے ہیں تجویزیں، ہم سے مانگتے، ثبوت مانگتے ہیں۔ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام سے شیطان بھاگے، وہ ان کا ذکر ہو، ان ہستیوں کا نام ہو تو وہ جھوم جائیں، رقص میں آ جائیں۔ بتاؤ اگر ان کے ذکر سے جو دوڑتا ہے پھر وہ کسی ابلیس سے کم نہیں ہے، وہ کسی یزید سے کم نہیں ہے۔ اے لوگوں، خدا کے لیے ان کی تو وہ ذات ہے، کل پل سے ہمیں جس نے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے، جس کو یقین ہے وہ سبحان اللہ آہستہ کہے ضرور، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبتین کا نانا ہے، زہرا
نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، سبتین کا نانا ہے۔ آؤ درے زہرا پر، آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن۔ آمین کہو یار۔ آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن۔ آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن۔ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل، پڑھو، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن۔ آؤ درے زہرا پر، پھیلائے ہوئے دامن۔ ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے مغفرت فرما اور رحمت فرما، اور تو سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ، ٹائم ہو گیا جی؟ اچھا، اللہ تبارک و تعالی کسی دعا کے صدقے ہم پر بھی، ہمارے موتا پر بھی، میں نے پہلے کہا وقت اتنا نہیں، ابھی تو 40ویں کی بات بھی ہونی تھی، چہلم جسے کہا جاتا ہے، جس سے بندے کا آغاز ہوا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کے غار مبارک کو فرشتوں نے گوندا تھا تو 40 دن تک گوندتے رہے تھے۔ اور آج کا ملا اور پیر سمجھ، اپنی مسجد اور اپنی درگاہ بچانے کی خاطر جو تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، سن، جو تو سمجھتا ہے کہ تیری روزی مسجد کی امامت میں کھڑی ہے، جو تیری روزی کسی درگاہ کی گدی نشینی میں پڑی ہے، تو سن، ابھی 40 دن تیسرے چہلم پر تو ماں کے پیٹ میں تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا اس کی پیشانی پہ اس کا رزق لکھ کے آ۔ اور تو کس طرح کا بدبخت ہے ملا اور پیر، اپنے وہ رزق جو تیری ماں کے پیٹ میں تیرے لیے لکھ دیا گیا تھا، اس رزق کے حصول کے لیے کبھی جناب رسول اللہ کے اصحاب کے متعلق اپنی غلط رائے رکھتا ہے، تو کبھی ان کی اولاد کے متعلق۔ اولاد تو بڑی، میرے پاس وقت نہیں ہے قاری مزمل، میں بتاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو خاندان نبوت کے ساتھ کتنا بڑا پیار ہے۔ اپنے انبیاء کو منع فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے،
بنی اسرائیل کے نبیوں کو منع فرما دیا کہ ان بندوں کے بارے میں چاہے وہ تیری نبوت کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کے متعلق بد دعا مت کرنا، ان کے خون سے میرے مصطفیٰ کی پیدائش ہونی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے خاندان رسالت پر۔ اللہ اتنا بڑا محبت کرے اپنے محبوب کے، اولاد تو اولاد رہ گئی، پیچھے کئی نسلیں 40 پیڑھیاں پشتیں پیچھے اگر کسی کے متعلق وقت کا نبی بد دعا کرنے کی خواہش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ رک جا موسیٰ، اس ہستی کے متعلق بد دعا مت کر، اس سے میرے محبوب نے آنا ہے، اس نسل سے چلنا ہے۔ اور آج کا کوئی ملا بدبخت یا پیر اٹھ کر میرے نبی کی بیٹی کے متعلق 40 پشتیں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا احسان کرے اس خاندان پر، اور آج میرے نبی کی لخت جگر ان کی بیٹی کے متعلق اگر کوئی شخص، کوئی ملا یا پیر یہ زبان درازی کرتا ہے تو یہ وہ وقت کا سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے۔ یہ قیامت کے وقت انہیں پتہ چلے گا۔ میں جہاں پر اللہ کے فضل سے دلیل پیش کر سکتا ہوں، ایک نہیں ہزاروں لوگوں کی سماعتیں ختم ہو سکتی ہیں، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولاد مصطفیٰ، عظمت اصحاب مصطفیٰ کے متعلق اس غریب کی زبان بند نہیں ہو سکتی، لوگوں کی سماعتیں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خدا را مسلمان ہو تو مسلمان بن کے رہو، نام کے نہیں کام کے اعمال کے مسلمان بنو۔ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، رزق میرے اللہ نے دینا ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق لکھا ہے، نہ کسی پیر کے ہاتھ میں، نہ کسی مولوی کے ہاتھ میں، نہ مولوی کی مسجد میں ہونے کی وجہ سے اسے رزق مل رہا ہے، نہ پیر کو اپنے دربار کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جسے عطا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے جو ذکر ہوا ہے، جو توحید بیان ہوئی ہے، جو اللہ کے فضل سے جو رسالت کا بیان ہوا ہے، جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا بیان ہوا ہے، وہ سن رہے ہو نا یار۔ اصل میں مسئلہ پتہ ہے رانا صاحب کیا ہے کہ جو ہی دعا کا وقت ہوتا ہے نا، تمام عبادت کا مغز کیا ہے؟ دعا ہے۔ اسی طرح ہے نا حضرت، وہ سن رہے ہیں نا آپ بھی بچے، اسی طرح ہے نا دعا کا رانا صاحب، دعا کا ٹائم جب آتا ہے افسوس کے ساتھ ہم پہلے بڑے ہمت انگوش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، بڑی سوریں بھی سنتے ہیں، شعر بھی سنتے ہیں، حوالے بھی سنتے ہیں، یہ کس لیے سنتے ہیں کہ اعتراض کرنا پڑ جائے شاید کہیں پر، اس لیے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ بات میں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی نکلے۔ وہ اصل ٹائم ہوتا ہے دعا کا۔ لوگوں مہربانی فرمایا کرو کہ دعا کے وقت ہر چیز کو بھول جایا کرو۔ اصل یہ دعا کا وقت ہے، اس وقت تو بالکل ہی سب چیزیں ذہن سے نکال دو، پہلے کچھ ہو بھی صحیح، کوئی آگے پیچھے خیال تو اپنی جگہ، لیکن عین دعا کے وقت میں آپ کو حاضر رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہمت انگوش ہر چیز بھلا کر اپنے آپ کو خوب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے مانگو، پھر دیکھو آنے میں دیر ہی نہیں لگتی۔ تو اس لیے یہ میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی پاک ذکر، پاک ایام کے صدقے مرحوم بزرگ کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کی قبر کو روشن فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن ہستیوں کا ذکر ہوا ہے اللہ پاک روز معاشر ان ہستیوں کے ساتھ ان کو اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔